اتنی سستی میٹھا کھانے سے ہوتی ہے یا پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے, جو کارب ڈائٹ ہوتی ہے نا اناج وغیرہ, اتنی سستی کسی چیز سے نہیں ہوتی. ہمارے پیغمبر کی خوراکیں دیکھو یار, وہی خوراکیں کھاؤ جو ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے جسم میں پھرتی آئے گی, آپ کے لیے فجر پڑھنا آسان, فجر کی نماز میں پہنچنا بولو آسان, ظہر میں پہنچنا آسان, آپ کو اپنے نفس پہ اتنا عبور ہو جائے گا, اپنے اوپر اتنا کنٹرول, جب چاہو گے روزہ رکھو گے آپ. اب تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے نفلی روزہ, پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایام 20 کا روزہ سنت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھنے کا سوچتے سوچتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں, ہمت ہی نہیں ہوتی. بھائی جب آپ کھانے پینے پہ کنٹرول ہو جائے گا نا آپ کا, تو نفلی روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا, بولو آسان. ابھی ہم پتہ ہے کہ کیا ہمارا جو اسٹائل چل رہا ہے, انسان کا نفس جو ہے نا ایک گھوڑے کی طرح ہے. انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کس طرح ہیں, ایک گھوڑے کی طرح. اگر گھوڑے پر آپ سوار ہو اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہو تو یہ گھوڑا آپ کو منزل پر بہت جلدی پہنچا دے گا, ایسا ہی ہے کہ نہیں. لیکن اگر گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ کا گھوڑے پہ کنٹرول نہ ہو, بلکہ گھوڑے کا آپ پہ کنٹرول ہو جائے, گھوڑا اپنی مرضی سے آپ کو گھما رہا ہو, تو آپ کی 2 منٹ میں ایسی کی بولو تیسی. میں بھگتا ہوا ہوں. ایک دفعہ ہم, پرانی بات ہے, طالب علمی کے دور میں گھڑ سواری کے لیے گئے. وہ گھوڑا بڑا سرکش تھا. ہم جب گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے تو میں نے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھوڑا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تھوڑی دیر میں کس کے کنٹرول میں آ گیا, گھوڑے کے. اب میں یہاں بھگا رہا ہوں, کہیں اور لے کے جا رہا ہے مجھے. تو میں نے کہا کیا بھائی, پروگرام ہمارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. یہ میں بھگتا ہوا ہوں, اس لیے میں یہ مثال بڑے مزے سے دے رہا ہوتا ہوں کہ جب تک گھوڑا آپ کے کنٹرول میں, آپ کو منزل تک پیدل چلنے والے کی نسبت جلدی پہنچا دے گا. جن لوگوں میں خواہشات ہی نہیں ہوتی نا, وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے. یہ بھی ذہن میں رکھو, خواہشات کا ہونا ضروری ہے, یہ ایندھن کا کام کرتی ہیں, فیول کا کام کرتی ہیں, لیکن یہ خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہو. اسلام آپ کو خواہشات کچلنے کا حکم نہیں دے رہا, خواہشات کو لگام دینے کا حکم دے رہا ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. جب یہ بات مجھے سمجھ میں آئی تو میں نے کہا 4 شادیوں والی پوری کرنی ہے اور زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خواہشات سے تھوڑی اللہ منع کر رہا ہے. اللہ نے کہا بھائی لگام دو. اللہ میاں نے کچھ خواہشات بولا کر سکتے ہو, کچھ کا بولا نہیں کر سکتے. اور جب جائز خواہشات پوری کر لو تو ناجائز کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے. ویسے بھی انسان کی فطرت ہے یہ. آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ خرید کے اگر پانی پی لو تو چوری کر کے پینے کا دل کرے گا, بولو نا. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, خرید کے روٹی کھا لو تو چوری کر کے روٹی کھانے کا, جب روٹی سے پیٹ بھر جائے گا تو چوری کرنے کا فری میں بھی کوئی دے گا, آدمی کہے گا نہیں بھائی نہیں لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو اللہ میاں نے کہا کہ خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. اپنی لگام, میں نے جیسے گھوڑا مجھے لے کے بھاگ رہا تھا, سب ہمارے ساتھی دیکھ رہے تھے ہو کیا گیا, وہ ادھر جا رہا ہے. پھر میں نے جان کیسے بچائی ہے, مجھے لگا کہ یہ گیا, میں گیا تو میں نے جان ایسے بتائی, میں نے چلتے ہوئے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے کلابازیاں کھا کے گرا ہوں. میں نے کہا یہ کم چوٹ آئے گی, یہ مجھے پتہ نہیں کدھر لے جا کے مارے. اور پھر عجیب بات, آپ حیران ہو گئے سن کے, یہ سرکش ہوا کیوں پتہ ہے کیا ہے. ابھی کیا بولوں یار, مسجد میں ایسی باتیں مناسب نہیں. گھوڑی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا. پھر کسی نے بتایا کہ یہ گھوڑی کی محبت میں جو ہے نا, اس کی دوست ہے, یہ فرینڈ ہے, یہ دونوں جیون ساتھی ہیں, جب بھی جاتے ہیں دونوں ساتھ جاتے ہیں. آپ اکیلے کو لے کے نکل لیے. اس سے مجھے عبرت ہوئی کہ بھائی آدمی بیوی کے بغیر مکمل بولو نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, یہ فطرت ہے انسان کی, سکون میں نہیں ہوتا. اس لیے سفر میں جب اللہ وسائل دے تو بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وسائل نہیں ہو تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں ابے ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں, تو ساتھ لے کے جایا کرو. یہ آپ کے شریف ہونے کی علامت بھی ہوگی. خیر جلدی سے بات کو بس 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. تو اب کیا ہے میرے بھائی, خواہشات کو آپ نے لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہوگا, یہی خواہشات آپ کو جلدی منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. اور اگر خواہشات کے غلام بن گئے نا, ہم لوگ بنے ہوئے, ہم اپنی مرضی سے تھوڑی اٹھتے ہیں, جب سو کے تھک جاتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں ہم. کیا خیال ہے, ہم عقل سے نہیں کھاتے ہیں, خواہشات سے کھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو میں اتنا پھوڑ رہا ہوں, برگر کھا کھا کے لوگ برگر بن گئے ہیں, نہیں چھوڑیں گے. کل دیکھو میں ایک جگہ گیا ہوں نا بیان کے لیے, انہوں نے میرے سامنے پیسٹریاں لا کے رکھ دی, بہت زور لگایا کہ کھا لو, میں نے نہیں کھایا. تھوڑے سے ناراض ہونے لگے. میں نے پھر ان سے کہا دیکھیں, اگر میں لوگوں کے مشورے پہ کھانا شروع کر دوں, لوگوں کے مشورے پہ, آپ جب کہیں کھاؤ تو میں بھی کھاؤں,
تو میں باہر نکلوں گا کوئی اور صاحب کچھ اور کھلائیں گے. مولانا لوگ ہیں ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دے دی, ہر آدمی کھلانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں, وہ ایئرپورٹ کا واقعہ ہے نا, وہ لے آئے پیسٹری, یہ لے آئے, کھائیں نہ کھائیں. میں نے کہا بھائی نہیں کھا سکتا, ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان کو. تو حالانکہ دل چاہ رہا تھا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ 2 پیسٹری اگر ہو جائیں تو, اور فری کی تو ویسے بھی اچھی لگتی ہیں. پھر میں نے ان کو سمجھایا دیکھو اگر میں یہی شروع کر دوں تھوڑے دنوں میں جب آؤں گا تو کیسا ہوں گا میں, اس طرح ہوں گا. لمبائی اور چوڑائی کیا ہو جائے گی, برابر. آپ یوں بھی مجھے کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے, اور یوں بھی کر سکتے ہیں, اچھا لگوں گا میں. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جب ابھی میں نہیں کہہ رہا بہت ہینڈسم ہوں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو سیٹ لگ رہا ہوں نا آپ کو, چل پھر رہا ہوں, بھاگا, فلائٹ بھی نکل رہی تھی, اسپیڈ میں بھاگتے ہوئے گیا میں, ابھی بھاگ رہا ہوں, چل رہا ہوں. اگر میں یہ کھاؤں گا, انہوں نے کہا ایک سے کیا ہوگا, یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے بھائی, ایک سے ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ سے کیا ہوتا ہے بھائی, ایک دفعہ سے ہی, جو ایک دفعہ کھاتا ہے ہر دفعہ وہ ایک ہی دفعہ سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو خواہشات کی غلامی کے بجائے خواہشات پہ سوار ہو جاؤ. کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو کھا لو, وہ تو ہمیں تو بار بار مل رہا ہوتا ہے نا. اللہ نے ہم جیسے, ایک تو مولویوں کو لوگ کھاتا دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوتے, لوگ کہتے ہیں یہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, کھلاتے بھی ہیں. کھلا بھی پبلک ہی رہی ہوتی ہے, ہمارے یہاں جاؤ, ہمارے یہاں دعوت ہے, یہ کھا لیں, وہ کھا لیں, مٹھائی کے ڈبے کھا لیں, یہ بھی کھا لیں, اور پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. تو نہ کم وقت ہو تم کھلا کے خوش ہو رہے ہو تو, اور نہ کھا کے جب منع کر دو تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے جسم میں چستی پیدا کرو, اور یہ خواہشات پہ کنٹرول کیے بغیر ممکن بولو نہیں ہے. اس لیے میں اس کو بہت فوکس کرتا ہوں. خوش رہنا خدا کی قسم سستی میں ممکن نہیں ہے, یہ لکھ لو ڈائری میں. جو سست, دیکھو جو خواتین گھروں میں ہر وقت جتی رہتی ہے نا کام کاج میں, وہ خوش رہتی ہیں, وہ خوش رہتی. ابھی جو مرد اور عورتوں میں ڈپریشن کی بیماری, یہ فارغ ہونے کی وجہ سے بھی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گھروں میں اتنا خواتین اپنے آپ کو بیزی رکھیں کہ عشاء کی نماز جب پڑھ رہی ہو نا تو جھوم رہی ہو نیند سے. یہ حالت ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ گھروں میں عورتوں کو جا کے غلام بنا دو ہر وقت گن پوائنٹ پہ, یہ خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے یہ کام ان سے, آپ خود اپنی سستی دور کرنے کی کوشش کریں. پورا بیان جا کے نا ادھر نکال دیتے ہیں لوگ. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ ایکٹیو لوگ, چست لوگ آپ کو خوش نظر آئیں گے, اور فارغ لوگ آپ کو ہمیشہ ٹینشن میں نظر آئیں گے. تو ہلاؤ, بچوں کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ نہیں پڑھے رہتے بیٹا, اس طریقے سے اٹھو, کوئی کام کرو. مارے پیٹے نہیں ان کو, وہ پھر باغی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسے کام ان کے ذمے لگائیں, ہلیں جلیں. میں جانور کیوں پالتا ہوں, مجھے ویسے تو شوق ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے بھی یہ پالیں, تاکہ فارغ وقت میں یہ چستی نہیں ہے کہ آپ پب جی کھیل رہے ہیں, ٹھا بٹن دبا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کہیں اسپیڈ سے بٹن دبایا کروں گا میں پب جی میں جلدی. یہ تو سستی کی اعلیٰ مثال ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے, جانور پالنے میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جاگنگ میں, سوئمنگ میں, ان چیزوں میں ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو چستی پیدا ہوگی, نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا. سست آدمی کو اس کا ابا ایک لفظ بولتا ہے نا, یہ ایک دم ریپلائی کرتا ہے. چست آدمی کیا کر لے گا, برداشت. ماں کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا, بیگم کی بھی الٹی سیدھی برداشت کر لے گا چست آدمی. لیکن سست ڈپریشن کا ڈبہ ہوتا ہے, وہ سمجھ رہے ہو, وہ خود بھی ٹینشن میں اور دوسروں کو بھی. اور اللہ کسی کی اولاد کو سست نہ بنائے بھائی. ماں باپ پہ بڑے آرے چلتے ہیں, میں نے ایسے ایسے پوستی گھروں میں دیکھے ہیں نا, ماں باپ کہتے ہیں ہٹ حرام کھا رہا ہے ہمارا صبح شام, ہلتا نہیں ہے. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اور ہمیں مکمل شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.